جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قابل احترام حاضرین کرام، آج کی ہماری اس ملاقات میں جس موضوع کو لے کر میں آپ کے سامنے کچھ دیر تک گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل، یعنی شبہات کا تحقیقی جائزہ. قبل اس کے کہ میں شبہات کیا کیا ہیں اور اس کا تحقیقی جائزہ یا اس کا ازالہ کہہ لیجئے، اس کو ذکر کروں، سب سے پہلی بات ہم کو یہ بات جاننا چاہیے کہ یہ جو مہینہ جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. مسلمانوں کے اکثر طبقے کے نزدیک ماہ ربیع الاول کی پہچان، اس مہینے کی پہچان نبی اکرم علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے ہوتی ہے. جب بھی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو مسلمانوں کے بہت بڑے طبقے کے ذہن میں صرف ایک ہی چیز یاد ہوتی ہے، وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت. اس کی مناسبت سے خوشیاں منائی جائیں، عید منایا جائے. میرے بھائیوں، ماہ ربیع الاول کے اس مہینے کی مناسبت سے نبی اکرم علیہ السلام کی پیدائش کے دن کو عید منانا، خوشیاں منانا، اس سلسلے میں امت مسلمہ کے اندر بنیادی طور سے دو طبقے پائے جاتے ہیں. مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ، بلا مبالغہ بہت بڑا طبقہ، یہ سمجھتا ہے، یہ کہتا ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے 12 ربیع الاول کو عید منانا، خوشیاں منانا، جشن اور جلوس نکالنا اور مٹھائیاں تقسیم کرنا اور خوشی کی جتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں ان شکلوں کو سر انجام دینا، یہ دین کا حصہ ہے، یہ دین کی بنیاد ہے. اور اگر کوئی شخص نبی اکرم علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے عید نہ منائے اور عید منانے کو سنت نہ سمجھے، یا تو وہ حقیقی مسلمان نہیں ہے یا پھر اس کے اسلام کے اندر نقص اور کمی پائی جاتی ہے. یہ امت کے بہت بڑے طبقے کا رجحان ہے. وہیں دوسرا طبقہ یہ کہتا ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے عید منانا، خوشیاں منانا اور اس کو دین کا حصہ سمجھنا اور ثواب کی نیت سے ان افعال کو انجام دینا، یہ نہ نبی اکرم علیہ السلام کی سنت ہے نہ صحابہ کا عمل ہے، بلکہ سراسر یہ عمل دین کے اندر اضافہ ہے، بدعت ہے. اس کی جو ہے اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے. میرے بھائی یہاں دیکھیں دو طبقے، ایک طبقہ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے عید منانے کو کار ثواب سمجھتا ہے، ثواب کا کام سمجھتا ہے، اور دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ یہ ثواب کا کام نہیں ہے بلکہ عذاب کا کام ہے. اگر کوئی آدمی اس فعل کو دین کا حصہ سمجھ کر انجام دے تو پھر وہ بدعت کا شکار ہو رہا ہے اور گویا کہ وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے، کار عذاب ہے. تو ظاہر بات ہے دونوں کی باتیں صحیح نہیں ہو سکتی، دونوں میں سے کسی ایک کی بات غلط ہوگی تو سراسر لازماً جو ہے دوسرے کی بات صحیح قرار پائے گی. اب جب دین کے سلسلے میں امت کا یہ حال ہو جائے کہ امت کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ یہ بدعت ہے اور امت کا دوسرا گروہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے سنت ہے بلکہ واجب ہے، ایسے موقع پر قرآن ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟
مسلمان کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، جو بھی کوئی دین کے حوالے سے کوئی اختلاف مسلمان کے پاس آتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ مسلمان دین کے مسئلے کو لے کر اختلاف کر رہے ہیں۔ ایسے وقت میں ایک مسلمان کا کیا موقف ہونا چاہیے اور قرآن ہمیں کیا اصول اور ضابطہ دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک اہم اصول پیش کیا ہے، کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ بڑی پیارا اصول، بڑی پیاری تعلیم قرآن کی۔ قرآن کہتا ہے لوگوں اگر تم دین کے سلسلے میں کسی چیز میں اختلاف کر بیٹھو، جیسے یہاں اختلاف ہو رہا ہے، ایک گروہ بدعت اور ایک گروہ سنت، یہاں اختلاف ہے، ایسے وقت میں قرآن کیا اصول دیتا ہے؟ کہتا ہے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی طرف اس مسئلے کو لوٹاؤ، پیش کرو قرآن مجید پر۔ کیا قرآن مجید کی تائید اس سے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ حدیث رسول میں دیکھو، نبی اکرم علیہ السلام کی کسی بھی صحیح حدیث سے اس مسئلے کا اثبات ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو مان لو، اگر نہیں ہے تو پھر اس کے اندر اس کی جو ہے دین کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ قرآن کا سادہ سیدھا اصول ہے، اور قرآن کہتا ہے ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر حقیقی معنوں میں تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس جملے سے استدلال کرتے ہوئے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کسی مسلمان کے پاس قرآن اور حدیث کا فیصلہ آ جائے، واضح ہو جائے، اس کے باوجود وہ اپنی عقل کو مقدم رکھے یا کسی اپنے امام کے قول کو مقدم رکھے یا پھر اپنی من چاہی خواہشات کو مقدم رکھنے لگ جائے، تو پھر حقیقت میں ایسے شخص کا ایمان نہ اللہ پر ہو سکتا ہے نہ یوم آخرت پر ہو سکتا ہے۔ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان کا ایک بنیادی صفت اور بنیادی علامت یہی ہوتی ہے کہ قرآن اور حدیث کو آخری فیصلہ مانا جائے اور قرآن اور حدیث کو جرج تسلیم کیا جائے۔ تو میرے بھائیوں، جب ہم اس اصول کی روشنی میں اس عید میلاد النبی کو قرآن مجید پر پیش کرتے ہیں تو آپ دیکھ لیں قرآن مجید میں کہیں بھی کسی بھی آیت میں اس بات کا ثبوت نہیں ملے گا۔ اس کے مقابلے میں جو چیزیں دین میں اہم تھیں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ نہیں کیا؟ واضح کیا ہے۔ شرک کا مسئلہ اہم تھا، اس سے رک جانا اہم تھا، اللہ تعالیٰ نے شرک کے مسائل کو واضح کیا ہے۔ توحید بنیادی دین کا بنیاد تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے سلسلے میں بے شمار قرآنی آیات نازل فرمائی۔ اسی طرح والدین کی خدمت، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا مسئلہ بڑا اہم تھا، اللہ تعالیٰ نے والدین کے مسئلے کو واضح فرمایا۔ نماز کا مسئلہ اہم تھا، اللہ تعالیٰ نے نماز کے مسئلے کو واضح کیا۔ زکوٰۃ کا مسئلہ، اسی طرح جتنے بھی مسائل انسانی زندگی میں لازمی تھے اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کیا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کی کوئی بھی آیت جو اس بات پر دلالت کرتی ہو کہ نبی اکرم علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے جشن منایا جائے، عید منائی جائے، کہیں اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ اور میں آگے ذکر کروں گا، ویسے کچھ لوگ قرآنی کچھ آیات کو لے کر اس کو بنیاد بنا کر بیجا قسم کے تعبیلات کر کے عید میلاد النبی کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا ایک شبہ ہے، وہ آگے میں ذکر کروں گا۔ اور جب عید میلاد النبی کے اس مسئلے کو نبی کی حدیث کی طرف ہم لوٹاتے ہیں، نبی اکرم علیہ السلام کی پوری احادیث الحمدللہ محدثین نے حدیث کی کتابوں میں جمع کر دیا ہے، اور کوئی بھی صحیح حدیث کتب ستہ ہو، مسند دارمی ہو، حدیث کی جتنی بھی کتابیں محدثین نے حدیثوں کو جمع کیا ہے، ان احادیث میں کسی بھی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نبی اکرم علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے جشن اور جلوس نکالے جائیں، کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہوتا۔ عمل صحابہ کو دیکھو، کیا کسی صحابی نے نبی اکرم علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے عید منایا؟ کسی بھی صحابی، کسی ایک صحابی کا ذکر تذکرہ کرو، دلیل پیش کرو، کوئی بھی ایسے صحابی نظر نہیں آتے جنہوں نے یہ فعل انجام دیا ہو۔ تو میرے بھائیو، قرآن اور حدیث کے اس اصول کی روشنی میں جب ہم اس مسئلے کو قرآن اور حدیث اور صحابہ کی طرف لوٹاتے ہیں، یہ مسئلہ واضح ہوتا ہے کہ قرآن میں نہ اس کا حکم موجود ہے، نہ نبی اکرم علیہ السلام کی احادیث میں کسی بھی صحیح حدیث میں اس کا ثبوت ملتا ہے، نہ عمل صحابہ سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ
جو عمل دین کے نام پر ایجاد کیا گیا ہے یہ سراسر بدعت۔ میرے بھائیو غور طلب بات یہ ہم نہیں کہتے، وہ لوگ کہتے ہیں جو لوگ عید میلاد النبی منانے کو سنت یا واجب کہتے ہیں اور نہ منانے والوں کو حقیقی مسلمان نہیں سمجھتے۔ ایسے لوگوں کے بزرگ حضرات جو ان لوگوں کے نزدیک ایک مقام رکھنے والے ہیں، ان لوگوں کا خود اعتراف ہے۔ احمد ریاں خان بریلوی، یہ احمد رضا خان نہیں، یہ دوسرا ہے، یہ لکھتا ہے اپنی کتاب جاء الحق، اس کی کتاب ہے، اس میں اس نے خود صراحت کی ہے کہ عید میلاد النبی کے سلسلے میں لم یفعلہ احد من القرون الثلاثہ، قرون ثلاثہ، صحابہ اکرام، تابعین اور تبع تابعین، ان زمانوں میں سے کسی نے اس فعل کو انجام نہیں دیا ہے۔ کسی سے اس بات کا ثبوت نہیں ملتا ہے، تینوں زمانوں کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین میں سے کسی سے اس کا ثبوت نہیں ملتا، بلکہ تینوں زمانوں کے گزر جانے کے بعد لوگوں نے اس بدعت کو انجام دیا ہے، اس بدعت کو جو ہے فروغ دینے کی کوشش کی ہے۔ یہ خود ان کا اپنا بزرگ کہتا ہے۔ میں مثال کے طور پر ایک قول ذکر کیا ہوں، ورنہ بے شمار ایسے ان کے خود بزرگوں کے ایسے فتاوے، ان کی کتابوں میں ایسے اقوال ملتے ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ عید میلاد النبی کی مناسبت سے جو عید میلاد النبی منانا یہ سراسر دین میں بدعت ہے۔ میرے بھائیوں، آئیے میں آپ کے سامنے یہ بات واضح کر دوں کہ جب یہ عید میلاد النبی جو منایا جاتا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ نے نہیں بنایا، تابعین نے نہیں بنایا، تبع تابعین نے نہیں بنایا۔ کب شروع ہوئی اس کی تاریخ؟ اس کی تاریخ کے سلسلے میں کئی بار باتیں آ چکی ہیں، مختصراً میں آپ کے سامنے یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سن 567 ہجری، 567 سن ہجری میں فاطمی جو بظاہر ایسے لوگ اس وقت پائے جاتے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو آل بیت سے تعلق جوڑنے کی کوشش کی اور کہا کہ ہم آل بیت سے تعلق رکھنے والے ہیں، جن کو فاطمی کہا گیا۔ حقیقت میں یہ فاطمی نہیں تھے، حقیقت میں یہ آل بیت سے ان کا ذرا بھی تعلق نہیں تھا۔ علامہ ابن کثیر، علامہ ابن تیمیہ مجموع الفتاوی اور بھی بہت سارے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ فاطمیوں نے جو اپنے آپ کو اہل بیت سے تعلق جوڑنے کی کوشش کی، در حقیقت ان کا تعلق اس امت کی مجوسیوں سے تھا۔ یہ مجوسیوں نسل تھے، یہود و نصارہ کی نسل میں سے تھے لوگ، اور شیعہ اور روافض کے جو ہے شخص سے ان کا تعلق تھا، اس کے گروہ سے ان کا تعلق تھا، اور باطنی کہلائے۔ یہ گروہ تھا جو بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر انہوں نے مسلمانوں کے اندر اس بدعت کو جو ہے انجام دینے کی کوشش کی۔ فروغ کیا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو صحیح سنتوں سے دور کیا جائے اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کو بدعتوں میں ملوث کیا جائے۔ ان کا بنیادی مقصد تھا۔ اور شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے یہاں تک یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو فاطمی، یہ باطنی جو قسم کے لوگ تھے، یہ یہود و نصارہ سے بدتر ہیں اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، اور جتنی بھی بدعتیں اسلام کے اندر زندہ ہوئی ہیں بعد کے ادوار میں، بنیادی طور سے انہی کے دین ہیں، انہی کا کردار ہے، انہی کی کارستانیاں اس میں موجود ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ تقریباً 6ویں صدی ہجری کے شروع میں یا اس کے آخر میں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 500 یا 600 سال بعد اس بدعت کو انجام دیا گیا اور اس کو فروغ دیا گیا۔ یہ تاریخ تھی عید میلاد النبی کی۔ بھائیو، مختصر وقت میں آپ کے سامنے جو ہے عید میلاد النبی، جو کہ ایک سادہ سیدھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی گنجائش اسلام میں نہیں، لیکن جب آپ معاشرے کے اندر کچھ افراد سے ملیں گے اور کہیں گے کہ یہ نبی کا عمل نہیں رہا، یہ قرآن میں اس کا ثبوت نہیں ہے، نہ عمل صحابہ سے ہے، تو پھر ہم کیوں کریں گے؟ یہ تو بدعت ہے۔ جب اس قسم کی باتیں ہم کرتے ہیں تو سامنے والا بہت سارے شبہات ذکر کرتا ہے، اور میں اس کو شبہات سمجھتا ہوں، وہ دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے۔ وہ دلیل نہیں ہے۔ دلیل کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر مضبوطی ہو۔ وہ دلیل نہیں ہے، وہ شبہات پیش کرتے ہیں۔ تو وہ کون سے شبہات ہیں، اور عید میلاد النبی کو ثابت کرنے کے لیے کیسے قسم کی تعویلات لوگوں نے گھڑ لی ہیں، اور اس کا ازالہ
کیسے ہونا چاہیے، یہ بہت اہم موضوع ہے، ورنہ ہم یہ سادہ سیدھا یہ تو جانتے ہیں کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن سامنے والے کی جانب سے جو شبہات ہمارے سامنے آتے ہیں، بسا اوقات اس کا جواب نہ معلوم ہونے کی وجہ سے ایک سادہ سیدھا آدمی بھی اس کے بات سے متاثر ہو جاتا ہے اور یہ سمجھ لیتا ہے کہ ہاں بات صحیح کہہ رہا ہے۔ تو ان شبہات کو جاننے اور اس کا تحقیقی جائزہ یا اس کے ازالہ کیسے ہو، یہ ایک اہم موضوع ہے، سنجیدگی سے سننے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک ایک جو شبہ پیش کیا جاتا ہے اور اس کا ازالہ کیسے ممکن ہے، میں اس چیز کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، سب سے پہلے عید میلاد النبی کے اس بات کے لیے جو شبہ پیش کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بعض حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے، سامنے والا یہ شبہ پیش کرتا ہے کہ ابو لہب کی جب وفات ہوئی، جب وہ مر گیا، تو ان کے رشتہ داروں میں سے کسی ایک شخص کے خواب میں ابو لہب آ گیا، خواب میں دیکھا ان کے رشتہ داروں میں سے کسی نے اس کو، اور ابو لہب کو خواب میں بہت پریشانی کی حالت میں دیکھا، بہت پریشان تھا ابو لہب۔ خواب میں پوچھ رہا ہے اس کا رشتہ دار، بعض روایتوں میں عباس رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا، پوچھا کہ بھائی کیا پریشانی ہے، کیا کیسے سامنا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے کوئی راحت نہیں ملی ہے سوائے اس کے کہ میری جو لونڈی تھی سویبیہ، اس لونڈی کو میں نے آزاد کیا تھا، لونڈی کو آزاد کرنے کی وجہ سے مجھے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے درمیان سے کچھ پلایا جاتا ہے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ دودھ اور شہد، اور بعض روایتوں میں یہ بات آئی ہے کہ لونڈی کو آزاد کرنے کی وجہ سے اس کے عذاب میں تخفیف کی گئی۔ اب شبہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ ابو لہب جو کہ ایک کافر تھا، اس نے نبی اکرم علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں لونڈی کو آزاد کیا، جس کے بدلے میں اس کے عذاب میں تخفیف کی جا رہی ہے، اور وہ ایک کافر جو نبی کی ولادت کی خوشی منا رہا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم کیوں نہ منائیں؟ اس قسم کا شبہ لوگوں کی جانب سے پیش کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ایک شبہ ہے، دلیل نہیں۔ کئی طریقے سے اس کا رد اور اس کا ازالہ ممکن ہے، میں آپ کے سامنے ایک ایک پوائنٹ کی شکل میں اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیے، یہ جو روایت آئی ہے، یہ روایت، یہ واقعہ صحیح نہیں ہے، سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ کیوں ضعیف ہے؟ نمبر ایک، پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہے حضرت عروہ بن زبیر سے یہ واقعہ منقول ہے، اور یہ واقعہ عروہ نے کس سے لیا، کس سے سنا؟ ایک سند ہوتی ہے روایت کی، وہ واضح نہیں ہے، مرسل ہے یہ روایت، مرسل ضعیف کے اقسام میں سے، یعنی عروہ نے جو یہ واقعہ نقل کیا ہے وہ کس سے لیا ہے، یہ غیر واضح ہے، واضح ہی نہیں ہے۔ کیونکہ حدیث میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی امام بخاری ہے، مثال کے طور پر امام بخاری نے اپنے استاد سے لیا، انہوں نے اس سے لیا، انہوں نے اس سے لیا، تابعی سے لیا، تابعی نے صحابی سے لیا، صحابی نے نبی اکرم علیہ السلام، یہ کلیئر ہوتا ہے۔ لیکن اس میں کیا ہے، عروہ نے یہ واقعہ کس سے نقل کیا ہے وہ غیر واضح ہے، اس لیے یہ روایت ضعیف ہے، یہ سب سے پہلی وجہ ہے روایت ضعیف ہونے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں غور کیجئے آپ، یہ واقعہ قرآنی آیت کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب۔ قرآن کہتا ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک و برباد ہو گئے، اور جو کچھ اس نے اس کا مال کمایا تھا وہ کچھ بھی اس سے فائدہ نہیں پہنچایا، اس کو فائدہ نہیں پہنچایا۔ اور خود بریلوی علماء نے اس بات کی صراحت کی، احمد رضا خان بریلوی نے کنز الایمان میں اس بات کی صراحت کی ہے کہ ابو لہب نافرمان تھا، قرآن مجید کے بیان کے مطابق وہ اس کے ہاتھ ہلاک و برباد ہو گئے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں وعید سنائی اور حقیقت میں وہ برباد ہو گیا۔ جب اس کے ہاتھ ہلاک و برباد ہو گئے تو پھر روایت میں یہ بات ہے کہ مجھے دونوں انگلیوں کے درمیان سے شہد پلایا جاتا ہے، دودھ پلایا جاتا ہے۔ جب اس کے ہاتھ ہی برباد ہو گئے تو اس کا ہاتھ کا
تذکرہ ہی کرنا غلط ہے۔ یہ دوسری وجہ ہے اس روایت کے ضعیف ہونے کی۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ روایت شرعی احکام کے خلاف ہے، یعنی شریعت کے اندر کچھ ایسے اعمال ہیں جس کی وجہ سے شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر وہ عمل کسی آدمی کے پاس آ جاتا ہے تو وہ عمل اگرچہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کتنا ہی بڑا عمل کیوں نہ کر لے وہ رد کر دیا جاتا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ مثلا شرک ہے، شرک اتنا بھیانک جرم ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے کسی عمل کو قبول نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ انبیاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا اگر انبیاء بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال سارے برباد ہو جاتے۔ تو ابو لہب کون تھا؟ مشرک تھا، کافر تھا، اگرچہ اس نے لونڈی کو آزاد کیا تھا، کیا اس کا عمل قابل قبول ہے؟ کبھی قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو ہے قرآنی شرعی احکام کے خلاف بھی یہ روایت جاتی ہے، اور اسی طرح یہ واقعہ تاریخی حقیقت کے خلاف بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شبہ پیش کرنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابو لہب نے سویبیہ کو جو آزاد کیا تھا وہ نبی اکرم علیہ السلام کی ولادت کے دن آزاد کیا تھا، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ابو لہب نے جو اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن نہیں کیا تھا، بلکہ نبی اکرم علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ پہنچ چکے تھے اس وقت آزاد کیا تھا۔ جیسا کہ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے الاستیعاب جلد نمبر 1 میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ابو لہب نے اپنی لونڈی کو جو آزاد کیا تھا وہ مدینہ پہنچنے کے بعد، نبی مدینہ پہنچ چکے تھے اس وقت آزاد کیا تھا۔ تو تاریخی حقیقت کے جو ہے یہ روایت خلاف ہے۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر یہ روایت، یہ واقعہ صحیح نہیں ہے۔ دوسرا ازالہ ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیا جائے کہ یہ روایت صحیح ہے، تو پھر ہمارا سوال یہ ہے کہ کوئی مشرک کا عمل، اور وہ مشرک جو خواب میں دیکھ رہا ہے، چاہے مسلمان بھی کوئی چیز خواب میں دیکھتا ہے، کیا اس کے خواب میں دیکھنے کی وجہ سے وہ شریعت کا حصہ بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی۔ انبیاء کے خواب کے علاوہ کسی بھی شخص کے خواب میں جو چیزیں آتی ہیں اس سے شرعی مسئلہ کبھی ثابت ہو ہی نہیں سکتا، ایک متفق علیہ فیصلہ ہے۔ نبی کا خواب حجت ہوتا ہے، نبی کے علاوہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ متقی ہو جائے وہ، اگر وہ خواب میں دیکھتا ہے اس خواب میں دیکھنے کی وجہ سے شرعی مسئلے کا اس بات نہیں ہوتا، یہ متفق علیہ فیصلہ ہے۔ اور تیسری ایک اہم بات یہ ہے کہ ابو لہب ایک مشرک تھا جس نے پوری زندگی نبی اکرم علیہ السلام کو ستایا، آپ کو گالیاں دی، آپ کے ساتھ بہت کچھ بدسلوکی کیا۔ ایسے ابو لہب کے عمل کو تم حجت بنا رہے ہو، ایسے ابو لہب ملعون شخص کے تم عمل کو جو ہے قابل عمل سمجھ رہے ہو، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ اور اسی طرح اگر یہ ابو لہب کا واقعہ نبی اکرم علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے جشن اور جلوس بنانے کے لیے دلیل ہوتا تو نبی کرتے، صحابہ اس فعل کو انجام دیتے، اور اسی طرح بعد میں آنے والے تابعین، تبع تابعین، ائمہ سلف اس بات کے زیادہ مستحق تھے کہ وہ اس کو بجا لاتے، کہیں اس کا تذکرہ نہیں ملتا۔ تو ان تمام وجوہات کی بنا پر یہ شبہ بطور شبہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ دوسرا شبہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام پیر کے دن روزے کا اہتمام کرتے تھے، اور حدیث میں اللہ کے نبی نے یہ بھی بتایا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن میری پیدائش ہوئی ہے، مجھے رسالت ملی ہے، اور اس دن بندوں کے اعمال رب کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ صحیح روایت۔ اب اس روایت کو لے کر لوگ یہ شبہ پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے اس دن آپ نے خوشی میں روزہ رکھا، خوشی بنائی آپ نے، لہٰذا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام کے اس فعل پر عمل کرتے ہوئے مسلمانوں کو نبی کی ولادت کے دن خوشی منانا چاہیے۔ یہ دوسرا شبہ پیش کیا جاتا ہے پیر کے دن کے روزے کو لے کر۔ بھائیو، اگر تھوڑے ٹھنڈے دماغ سے اگر آپ سوچیں گے،
جس حدیث کو وہ عید میلاد النبی کے ثبوت کے لیے دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں وہ خود ان کے لیے دلیل نہیں بنتی بلکہ وہ خود حدیث ان کے خلاف رد کرتی ہے۔ کیسے رد کرتی ہے؟ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اپنی ولادت کے دن کو خوشی کا ذریعہ بنایا، روزہ رکھا، تو ہمارا سوال یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے کا اہتمام کیا ہے اور عید کے دن کوئی روزہ رکھتا ہے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف عید کے دن روزہ رکھنے کو حرام قرار دیا ہے، گویا آپ نبی پہ الزام لگا رہے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی اپنے ولادت کی مناسبت سے خوشیاں منا رہے ہیں اور روزہ بھی آپ نے رکھا، خوشی عید منا رہے ہیں، اور عید کے دن کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو گویا وہ حرام کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تھا اور یہ لوگ عید میلاد النبی کی مناسبت سے مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، بہت کچھ کھاتے پیتے ہیں، مزاح اڑاتے ہیں اس دن۔ اب یہاں یہ بات ہے کہ جب نبی نے روزہ رکھا تو عید کا دن نہیں ہو سکتا، کیونکہ عید کے دن روزہ رکھنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے، تو یہ خود روایت ان کے خلاف جو ہے رد کرتی ہے۔ اور دوسرا ازالہ اس طریقے سے ممکن ہے کہ نبی اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن ولادت کی مناسبت سے روزہ رکھا، تو پھر آپ ہر پیر کو مناؤ نا عید، سال میں ایک مرتبہ ربیع الاول کے مہینے میں کیوں مناتے ہو؟ تضاد ہے، آپ کے اندر خود تضاد ہے، نبی نے ہر پیر روزہ رکھا کرتے تھے تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اور اسی طرح ایک اور بات یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے روزے کے ساتھ ساتھ جمعرات کا بھی روزہ رکھتے تھے، یوم الخمیس کا روزہ رکھتے تھے، تو پیر کے دن بھی آپ عید مناؤ اور جمعرات کو بھی عید مناؤ، یہ عمل بھی جو ہے خود ان کے ذہنوں کو جو ہے وہ یعنی کھولنے کے لیے کافی ہے۔ اور اسی طرح بات یہ بھی ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں یہ بھی بیان فرمایا کہ اس دن بندوں کے اعمال اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں، تو پھر بندوں کے اعمال جو پیش کیے جاتے ہیں کیا 12 ربیع الاول کو پیش کیے جاتے ہیں کہ پیر کے دن کو پیش کیے جاتے ہیں؟ پیر کے دن کو پیش کیے جاتے ہیں، یہ فضیلت پیر کے دن کو حاصل ہے، 12 ربیع الاول کو نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ 12 ربیع الاول کبھی جمعرات کو پڑتی ہے، کبھی منگل کو پڑتی ہے، کبھی اتوار کو بھی پڑتی ہے، تو پھر آپ کا جو دلیل پیش کرنا دلیل کے طور پر پیر کے دن کا کہاں چلا جائے؟ واضح چیز ہے، جب آپ پیر کے دن کے لیے دلیل مناتے ہو کہ ہر سال پیر کے دن عید میلاد آتی ہے، نہیں آتی ہے، تو سادہ سیدھا یہ مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال پیش کیے جانے کی بات کہی ہے تو وہ فضیلت پیر کے دن کو حاصل ہے، 12 ربیع الاول کو حاصل نہیں ہے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں سادہ سیدھی بات یہ بھی ہے کہ اس میں اگر پیر کے دن کے روزہ رکھنے کی وجہ سے عید میلاد النبی بنانا یہ مشروع ہوتا تو نبی بناتے، صحابہ اکرام بناتے اور تابعین بناتے، تبع تابعین بناتے، ان سے کوئی اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے، اسی لیے یہ بھی شبہ جو ہے قابل عمل بھی نہیں ہے اور صرف بطور شبہ ہے۔ اور اسی طرح تیسرا شبہ مخالفین کی جانب سے یہ پیش کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں عید میلاد النبی منانے کا ثبوت ملتا ہے۔ کہاں ملتا ہے بھائی؟ پوچھتے ہیں تو بولتے ہیں قرآن مجید کی وہ آیت ہے نا، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ خوش ہو جائیں، ہوا خیر مما یجمعون، اور جو کچھ بھی وہ جمع کر کے رکھتے ہیں دنیا کا مال و متاع اس سے کہیں زیادہ یہ رحمت یہ فضل اللہ کی جانب سے جو ملتا ہے یہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور بہتر جو ہے تحفہ ہے۔ اب کہتے ہیں دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کی وجہ سے خوش ہونے کا حکم دیا ہے اس میں، اور اللہ کے نبی رحمت اللہ علیہ تھے کیا نہیں تھے؟ جب اللہ کے نبی رحمت تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں رحمت کی وجہ سے خوش ہونے کا حکم دے رہا ہے، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ عید منائیں، خوشیاں منائیں۔ سب سے پہلی بات جو یاد رکھنے کی اس آیت کے سلسلے میں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو رحمت کا تذکرہ کیا ہے اس رحمت سے کیا مراد ہے؟ اس رحمت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں بلکہ آپ ابن جریر، حافظ ابن کثیر اور بھی بہت سارے مفسرین نے رحمت کی تفسیر ہدایت اور قرآن سے کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آیت
جس سیاق میں آ رہی ہے وہ ہدایت اور قرآن ہے، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو تمہیں ہدایت ملتی ہے، قرآن پر عمل کرنے کی جو ہدایت تمہیں نصیب ہوتی ہے، اس سے تم خوش ہو جاؤ، اور یہ ہدایت دنیا کی سب سے بہترین اور سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ مطلب ہے قرآن مجید میں۔ اب اس کی تائید حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک اثر سے ہوتا ہے جو صحیح سند سے منقول ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں عراق سے بہت سارے اونٹ آئے صدقے میں۔ حضرت عمر نے ایک غلام کو لیا اور شہر کے باہر گئے، وہاں اونٹ کا باڑا تھا جہاں اونٹ باندھا کرتے تھے۔ غلام سے کہا کہ جاؤ دیکھو کیا کتنے اونٹ آئے ہیں۔ وہ غلام گیا اور سارے اونٹ کو جمع کیا، شمار کرنا چاہا، اور بعض تاریخی روایتوں میں یہ بات منقول ہے کہ اتنے اونٹ جمع ہو چکے تھے تا حد نگاہ اونٹ ہی نظر آ رہے تھے، اس کو شمار کرنا مشکل تھا۔ غلام نے آ کر حضرت عمر سے بشارت سنائی کہ اتنے اونٹ جمع ہو چکے ہیں۔ اللہ کے فضل اور رحمت سے خوش ہو جائیے اے امیر المومنین۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا تم نے غلط کہا ہے، حقیقت میں یہ جو اونٹ ہمارے اس صدقے کے طور پر جو آئے ہیں، یہ اس اونٹ کے آنے کی وجہ، یہ مال کی کثرت کی اصل وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو ہم اور آپ کو ہدایت ملی ہے، یہ اصل اس کا سبب ہے، اور قرآن پر عمل کرنا اصل سبب ہے۔ حضرت عمر نے یہ چیز واضح کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں ہدایت دی ہے، قرآن پر عمل کرنے کی جو ہمیں توفیق دی ہے، اس ہدایت اور اس قرآن کی برکت کا یہ نتیجہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہاں رحمت کی تفسیر ہدایت سے کر رہے ہیں، قرآن سے کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، معلوم یہ ہوا کہ یہاں رحمت سے مراد نبی کی ذات نہیں۔ اچھا، نبی اکرم علیہ السلام کی ذات کو اگر تسلیم کر بھی لیا جائے کہ رحمت سے مراد نبی کی ذات ہے، تو سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں خوش ہونے کا حکم دیا ہے، فَلْيَفْرَحُوا، خوش ہو جائیں۔ دیکھیے عربی زبان میں جو فرح ہے نا، فرح خوش ہونا، اس میں اور عید منانے میں کافی فرق ہے، کیونکہ فرح کے اندر جو خوشی ہوتی ہے، بل خوش ہو جائیں، آپ دل سے خوش ہو رہے ہیں، بس اس کے اندر جشن منانا، جلوس منانا، عید منانا، ایک دوسرے کو مٹھائیاں تقسیم کرنا فرح کے ضمن میں آتا ہی نہیں ہے۔ لغت کے اعتبار سے فرح صرف خوشی کو کہا جاتا ہے، جشن منانے کو نہیں کہا جاتا، اور جلوس نکالنے کو نہیں کہا جاتا، لیکن یہ لوگ جشن اور جلوس نکالتے ہیں۔ اس کی دلیل کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں کہتا ہے فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی نے لوگوں سے کہا تھا کہ سارے لوگوں کو جہاد کے لیے نکلنا ہے، منافقین نہیں نکلے تھے، پیچھے رہ گئے تھے۔ کیوں؟ گرمی زیادہ تھی اور وہ منافقین تھے، بس ان کو ہیلے بہانے کرنا آتا تھا، پیچھے رہ گئے تھے۔ قرآن اس ضمن میں کہہ رہا ہے کہ یہ منافقین جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں نکلنے کے بجائے پیچھے رہ گئے تھے، اور یہ پیچھے رہ جانے والے منافقین خوش ہو گئے کہ ہم جنگ جانے سے ہم بچ گئے، خوش ہو گئے۔ اب کیا سیرت پڑھ کے دیکھیں، منافقین وہاں جشن منائے تھے کیا؟ عید منائے تھے کیا؟ نہیں۔ تو فرح کا جو لفظ ہے وہ جشن منانے پر دلالت نہیں کرتا ہے اور عید منانے پر دلالت نہیں کرتا ہے، اور یہی گھما پھرا کے بعد پھر دوبارہ یہی بات آتی ہے کہ اگر اس آیت کی تفسیر میں واقعی معنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی مناسبت سے عید منانے کا ثبوت ہوتا تو سب سے پہلے نبی اکرم علیہ السلام اس پر عمل کر کے دکھاتے، صحابہ عمل کر کے دکھاتے، اور اس کے بعد آنے والے ائمہ اور تابعین اس پر عمل کر کے دکھاتے، لیکن کسی سے جو ہے اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اسی طرح ایک شبہ یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشوراء کو روزہ رکھا تھا، اور روزہ رکھنے کا صحابہ کو جو ہے حکم بھی دیا تھا، اور یہ وجہ بتائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن فرعون سے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دلایا تھا، اس لیے اس خوشی میں نبی نے روزہ رکھا تھا، روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا، ہم بھی خوشی منانا چاہیے۔ یہاں وہی رد موجود ہے، ان کے خلاف رد موجود ہے۔ نبی نے جب خوشی منایا تو روزہ نہیں رکھتے تھے،
اور عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، اور تم گویا تم عید کے دن روزے کے دن، جب عید کا دن منا رہے ہو، گویا نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ الزام دے رہے ہو کہ ایک طرف نبی عید منا رہے ہیں اور دوسری طرف خود نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام عید کے دن روزہ رکھنے کو جو ہے حرام قرار دے رہے ہیں۔ اور اسی طرح اس آیت کریمہ میں، اس حدیث کے اندر جو عاشوراء کے روزے کی فضیلت ہے، اس سے عید میلاد النبی کی کیا مناسبت ہے، کیا تعلق ہے؟ وہاں تو موسیٰ کو نجات دلایا تھا اللہ تعالیٰ نے، یہاں تو نبی کی پیدائش ہو رہی ہے، دونوں کے اندر کیا مناسبت ہے؟ کوئی مناسبت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ریزن بتایا تھا کہ موسیٰ کی پیدائش کی وجہ سے روزہ رکھتے تھے، نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے نجات دلایا تھا۔ یہاں نبی کی پیدائش دور دور کا اس سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا، اور واقعی معنوں میں اگر فتح کی وجہ سے، اگر کامیابی کی وجہ سے عید کا دن منانا ہوتا تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام فتح مکہ کے دن کو عید کا دن مناتے، لیکن کہیں بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ تو میرے بھائیو، یہ بھی ایک عجیب و قسم کا جو ہے شبہ پیش کیا جاتا ہے، اور ایک شبہ یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ عید میلاد النبی بدعت ہے، لیکن بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت۔ اب اس کے لیے دلیل کیا پیش کی جاتی ہے؟ من سن سنتا حسنتا فی الاسلام، جو شخص اسلام کے اندر کوئی نئی سنت کو ایجاد کرتا ہے، فَلَهُ أَجْرُهَا، اس کے لیے اجر ملے گا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، اور اس پر جتنے بھی لوگ عمل کریں گے اس کا بھی اس کو اجر ملے گا۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فضیلت بتائی کہ نہیں سنت کو زندہ کرنے کی، تو یہ بھی ایک اچھی سنت ہے، بہتر سنت ہے، اس کو زندہ کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ یہ روایت پیش کی جائے، میرے بھائیوں یہ روایت کس ضمن میں آئی وہ تو دیکھو، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، بخاری وغیرہ کی روایت میں، کہ یہ روایت کا سیاق کیا تھا، کب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، مضر جو ایک علاقہ ہے وہاں کے لوگ آئے، جن کے پاس چپل نہیں تھے، جو غریب قسم کے لوگ تھے، جو پیسوں کے محتاج تھے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم پہ صدقہ کیجیے۔ اللہ کے نبی نے کہا تم میں سے چاہیے کہ جس کے پاس دینار ہے یا درہم ہے یا کھجور ہے، جو بھی ہے، وہ میرے سامنے لا کر صدقے کے طور پر پیش کرے تاکہ ان کی ضرورتیں پوری ہو جائے۔ ایک صحابی اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنے مٹھی بھر جو ہے کھجور یا کچھ لا کر اللہ کے سامنے پیش کیا، اور نبی صحابی کے اس عمل کو دیکھ کر دیگر صحابہ اپنے اپنے استطاعت کے مطابق جو ان کے پاس تھا وہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر ڈال دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ صدقہ کرنے کے لیے دلیل موجود ہے کیا نہیں؟ ہمارے پاس ہے دلیل، پہلے سے موجود تھی اس کو صحابہ نے زندہ کیا تھا، لیکن اس کی دلیل موجود ہے؟ اس کی اصل موجود ہے؟ نہیں موجود ہے۔ وہاں سنت حسنہ سے مراد ایسی سنت جو پہلے سے موجود تھی، نبی نے اس کا حکم دیا تھا، لیکن کسی وجہ سے صحابہ نے اس کو چھوڑ دیا، یا کچھ لوگ اس کو ترک کر دیتے ہیں، بھلا دیتے ہیں، لیکن بعد میں نبی کی وہ سنت کسی کو یاد آتی ہے، اس کو پھر زندہ کرتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب ہے حدیث کا، یہ نہیں ہے کہ پہلے سے اس کی دلیل ہی نہیں ہے، اس کو آپ نئے سرے سے بدعت حسنہ کا نام دے رہے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے حدیث کا۔ اور عید میلاد النبی اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، یہ بدعت حسنہ کے نام پر جو ہے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم ومحدثات الامور، دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرنے سے بچو، وکل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت، چاہے بدعت سیئہ ہو، بدعت حسنہ ہو، بدعت کی کوئی بھی تقسیم کر لیں بعد کے آنے والے لوگ، سارے کی ساری بدعت، دین کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے، چاہے بدعت حسنہ ہو، سب گمراہی۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا اثر آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وَإِن رَآهَا النَّاسُ حَسَنَةً، دیکھو واضح طور سے کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ بدعت حسنہ ہے، اس کو بجا لانا چاہیے، ایسے لوگوں کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا اگرچہ لوگ اس کو بدعت حسنہ کا نام ہی کیوں نہ دیں، تب بھی وہ گمراہی ہے۔ اور نسائی کی روایت کے مطابق وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایک اور شبہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی مناسبت سے ہم نبی کی شان کو اونچا کرنا چاہتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں،
اور ان کی محاسن، ان کی خوبیاں، ان کے خصائص، ان کی اچھائیاں، بہترین صفات کو ہم لوگوں میں عام کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم مناتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے اللہ کے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اونچا کر دیا ہے۔ جب مؤذن اذان دیتا ہے، سبحان اللہ، پانچوں وقت مؤذن جب اذان دیتا ہے تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی مقام کو اونچا کر دیا ہے۔ ہر مؤذن نبی کے مقام کو اونچا کرتا ہے، اور ہر نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کو بلکہ رکن قرار دیا گیا۔ آخری تشہد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اللہ تعالیٰ نے کئی طریقے سے واضح کر دیا ہے، اور یہ کہنا کہ زور زور سے سلام ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں جو ہے ان کے مقام کو واضح کرنے کے لیے منایا جائے، اس کی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو متعین کر دیا ہے، اور وہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ زمین میں گشت لگاتے ہیں، زمین میں گھومتے ہیں۔ کیوں گھومتے ہیں؟ اس لیے گھومتے ہیں کوئی بھی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو وہ درود اس سے لے کر وہ اللہ کے نبی تک پہنچاتے ہیں۔ صحیح روایت، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پھیلا دیا ہے۔ وہ فرشتوں کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ جو بھی اللہ کے نبی پر درود بھیجتا ہے وہ درود لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے واضح کر دیا، فرشتوں کو مقرر کر دیا۔ کیا ضرورت ہے اس طرح کے مجلس سے منعقد کر کے اور وہ بھی میرے بھائیوں، اس طرح کی مجلسوں میں کیا کیا نہیں ہوتا، غلو سے کام لیا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل سمجھا جاتا ہے، ایسے نعتیں پڑھی جاتی ہیں جس کے اندر غلو ہوتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام کو نبی کو دیا جاتا ہے۔ یہ سارے منکرات لازم آتے ہیں، اور آخری ایک شبہ یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ ہم یہ عید اس لیے مناتے ہیں تاکہ ہمارے ثواب میں اضافہ ہو، اس خوشی کے ذریعے ہم کو اجر و ثواب ملے۔ میرے بھائیوں، ایک بات یاد رکھیں، کسی بھی عمل کے قبولیت کے لیے دو شرطیں ضروری ہیں۔ ایک اخلاص ہے، اخلاص کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ نبی نے اگر نہیں کیا، اگر وہ عمل تم دین سمجھ کے کر رہے ہو، اگرچہ کتنا ہی بڑا عمل کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کبھی قبول نہیں کرتا۔ یہ بنیادی شرط یاد رکھیں۔ اور حضرت سعید بن المسیب رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ فجر کی نماز میں تھے، ایک شخص آیا، فجر کی نماز کے بعد ایک شخص 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت سنت نماز پڑھ رہا، اور ان 4 رکعت میں لمبے سجدے، لمبے رکوع کر رہا ہے۔ بھائیو، دیکھیے اس اثر کو یاد رکھیے۔ جب اس نے یہ کیا تو سعید بن المسیب نے کہا، اے اللہ کے بندے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 رکعت ثابت نہیں ہے سنت نماز، صرف 2 ہی رکعت ہے، تم 4 رکعت پڑھ رہے ہو۔ اس شخص نے کیا کہا؟ یا ابا محمد هل يعذبنا اللہ علی الصلاۃ، کیا اللہ تعالیٰ مجھے زیادہ نماز پڑھنے کی وجہ سے عذاب دے گا؟ تم کیوں مجھے روک رہے ہو؟ میں تو زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے 2 کے بجائے 4 رکعت پڑھ رہا ہوں، اور تم یہ کہتے ہو، مجھے ٹوک رہے ہو، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ اس زیادہ عمل کرنے کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ عذاب دے گا۔ سبحان اللہ۔ سعید بن المسیب رحمت اللہ علیہ نے کیا بڑا پیارا جواب دیا، کہتے ہیں، اے اللہ کے بندے، انی اخاف علیک ان یعذبک اللہ علی خلاف السنہ۔ سعید بن المسیب نے کہا، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم 4 رکعت پڑھ رہے ہو، مجھے اس بات کا ڈر ہے تم پر کہ کہیں یہ عمل خلاف سنت ہونے کی وجہ سے اللہ تمہیں عذاب نہ دے دے۔ تو میرے بھائیوں، خلاف سنت نبی سے جو ثابت نہیں ہے، اس کو ثواب کی نیت سے، ثواب حاصل کرنے کی نیت سے آدمی کرتا ہے تو یہ کار ثواب نہیں ہے بلکہ کار عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خلاف سنت ہونے کی وجہ سے اس کو عذاب دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سعید بن المسیب کا یہ قول ایسے ہی نہیں ہے، قرآن مجید کے اس آیت کی مصداق ہے یہ قول جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو محنت ضرور کرتے ہیں، دین سمجھ کے بہت ساری عبادتیں کرتے ہیں، لیکن وہ نبی اکرم علیہ السلام کی سنت کے خلاف ہونے کی وجہ سے ان کے خلاف وہ عمل دلیل بن جاتے ہیں، اور روز قیامت وہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا، قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں خبر نہ دوں
ان لوگوں کے بارے میں جو عمل کے اعتبار سے نقصان اٹھانے والے ہیں۔ قرآن کہتا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ لوگ جو اپنی محنتوں کو ضائع کر دیتے ہیں دنیا کے اندر، یہ دین کا حصہ سمجھ کر عمل کرتے ہیں اور اس کو دین سمجھتے ہیں، لیکن ایسے لوگ روز قیامت جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے سعید بن المسیب کے اس اثر کو نقل کرنے کے بعد ارواء الغلیل میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت سعید بن المسیب ان تمام بدعتیوں پر یہ جملہ رد کرتا ہے جو بدعتی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے ہم زیادہ کریں، اگرچہ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو۔ ایسے لوگوں کے خلاف حضرت سعید بن مسیب کا یہ قول ایک بہت عظیم ہتھیار ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس قول کو کوئی شخص سمجھ لے گا تو پھر وہ بدعتوں سے باز آ جائے گا۔ تو بہرکیف یہ کچھ ایسی شبہات تھی جو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آخر میں ایک بات بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں یاد رکھیں، یہ دین کے نام پر جو بھی بدعتوں کو ایجاد کیا جاتا ہے، در حقیقت اگر کوئی بھی مسلمان اس بدعت کو ایجاد کرتا ہے، اس کو فروغ دیتا ہے، اس کو دین کا حصہ سمجھتا ہے، تو میرے بھائی یاد رکھو یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، یہاں تک کہ ایسا مسلمان نبی پہ الزام لگاتا ہے، نبی پہ الزام لگاتا ہے، کیونکہ نبی نے اپنے دین کو مکمل نہیں کیا۔ اور جو میں اب کرنے جا رہا ہوں اب یہ دین کا حصہ ہے، گویا نبی نے یہ دین کا حصہ تھا، نبی کو بتانا تھا، نبی نے نہیں بتایا، یہ الزام نبی پہ جاتا ہے۔ اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ نے کہا من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراها حسنتا فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ۔ امام شاطبی رحمہ اللہ نے الاعتصام میں نقل کیا، کہتے ہیں جو بھی آدمی دین میں بدعت کو ایجاد کر لے، اس کو بدعت حسنہ کا نام دے کر ثواب کی نیت سے اس پر عمل کرنا شروع کر دے، امام مالک کہتے ہیں فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ، گویا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ نبی نے رسالت کو پہنچانے میں خیانت سے کام لیا ہے۔ نعوذ باللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، نبی کے جیتے جی دین مکمل ہو چکا ہے، اب اس کے بعد کوئی آدمی نئی چیز ایجاد کر کے دین سمجھنے لگ جائے، گویا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نبی نے اس چیز کو واضح کرنا تھا لیکن نبی نے نہیں کیا۔ میرے بھائی یہ بہت بڑا الزام ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا یہ قول سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ نے آخر میں یہ کہا فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون اليوم دینا، جو چیز جو عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دین اور دین کا حصہ نہیں تھا، اللہ کی قسم قیامت تک کسی بھی دور میں وہ عمل دین اور دین کا حصہ نہیں بن سکتا۔ تو میرے بھائی یہ اصول امام مالک رحمہ اللہ نے دیا ہے، تو لہٰذا اگر ان تمام دلائل کے واضح ہو جانے کے بعد اگر کوئی آدمی دلائل سے مکھرتا ہے اور اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا بلکہ اپنی ہی بات کرتا ہے، تو قرآن بیان کے مطابق وہ اپنے خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اے اللہ کے نبی بات واضح ہونے کے بعد تمہاری یہ بات اگر نہیں مانتے، تمہاری سنت کو قبول نہیں کرتے، تو فَعْلَمْ جان لو اللہ کے نبی انما يتبعون اہواءهم، در حقیقت ہی اپنے خواہشات نفس کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں۔ ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من اللہ، اور اس شخص سے بڑا گمراہ شخص کون ہو سکتا ہے جو نبی کی ہدایت واضح ہو جانے کے باوجود اپنے من چاہی زندگی گزارنے پر تلا رہتا ہے اور اپنے خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں دو چیزیں واضح کی ہیں۔ ایک دیکھو اگر کوئی شخص نبی کی سنت کو اپنا رہا ہے تو متبع السنہ ہے، اگر وہ نبی کی سنت واضح ہونے کے بعد نبی کی سنت کو نہیں مانتا ہے تو جان لو کہ وہ خواہشات نفس کا پیروکار ہے اور دنیا کا سب سے بدترین اور سب سے گمراہ شخص ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنی تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو کئی باتوں پر سمجھنے اور جو عمل سے تعلق رکھنے والی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوزخ کے عذاب سے بچائے، جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔